جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام عليكم تسلموا وفي رواية آخر كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم۔ عزیز نوجوانوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو آخری پیغمبر سیدنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اس روئے زمین کے اوپر مبعوث فرمایا ہے۔ تقریباً 3 جمعوں سے مسلسل ارتداد کے اوپر گفتگو چل رہی تھی۔ اللہ رب العزت کے ساتھ ہم اپنے باطل عقیدوں کو اور باطل رسومات کو اور باطل عقیدوں کو اپنی زندگی کے اندر لانے والے کے اوپر گفتگو چل رہی تھی۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک بڑی مشہور آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ سیدنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مختصر سی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ انہی دونوں یعنی قرآن کی آیت اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث مبارکہ، ان دونوں کے تعلق سے چند پیغام آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ ہر مذہب کے اندر ایک نیا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ہمیں ایک طریقہ بتایا کہ ہم ایک دوسرے سے جب ملاقات کریں، ایک دوسرے کو دیکھیں تو ہم ان کو دعائیہ کلمات سے نوازیں۔ لیکن آج جو یہ معاشرہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتا ہے، جس طریقے کے حالات بڑھتے چلے گئے اور میں اور آپ اس کو ترقی کہنے لگے، وہ طریقے اور وہ رواج اور وہ معاشرے کے اندر سے تربیتی ماحول نکلتا چلا گیا۔ آج دنیا کے اندر آنے کے بعد ہم اپنی زبان پر اگر انگلش کے الفاظ استعمال کریں تو ہم دنیا کی نظروں میں بڑے پڑھے لکھے محسوس ہوتے ہیں اور ہمیں دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بڑا پڑھا لکھا شخص ہے۔ حالانکہ اگر ہم شریعت مطہرہ کی روشنی میں اور آقائے مدنی علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں اگر ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کا اور ایک دوسرے کے اندر معاونت کرنے کا اور ایک دوسرے سے معانقہ کرنے کا مسئلہ دیکھیں تو ہمیں کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ آقائے مدنی علیہ السلام کا طریقہ کہ اگر تم اپنے بھائی سے ملاقات کرو تو سب سے پہلا جملہ تم اس کو سلام کرو۔ سلام کے معنی سلامتی کے، لیکن آج صورتحال بگڑتی چلی گئی اور آج اس وقت کے اندر آنے کے بعد معاشرے میں ہماری زبانوں کے اوپر انگلش کے الفاظ استعمال ہونے لگے،
ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعا دینے سے کترانے لگا، حالانکہ آقا مدنی علیہ السلام کا ارشاد گرامی، آپ نے پیغام دیا افشوا السلام علیکم، اگر تم سلام کو پھیلاؤ گے تو آقا نے ذکر فرمایا تسلیمو، تم لوگ سلامتی کے اندر آ جاؤ گے۔ مثال کے طور پر دو آدمیوں نے آپس میں ملاقات کی، اس نے آ کر کے آپ کو سلام کہا، اس نے کہا السلام علیکم، سلام ہو آپ پر۔ دوسرا شخص آیا، اس نے بھی آپ کو السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام کہا کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی سلامت رکھے۔ یہ اس کا مطلب ہو گیا، جیسا کہ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آقا مدنی علیہ السلام کے پاس میں دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد فرمایا السلام علیکم، آپ نے اس کے سلام کے جواب میں یوں ذکر کیا کہ 10، یعنی کوئی جواب نہیں دیا، صرف 10 کا الفاظ استعمال کیا۔ دیگر صحابہ مجمع میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے اس سلام کا جواب دیا، وہ صحابی بیٹھ گئے۔ دوسرا آنے والے صحابی آئے، انہوں نے آنے کے بعد کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ نے ذکر فرمایا 20، دیگر صحابہ نے جواب دیا، بیٹھ گئے۔ تیسرے صحابی آئے اور انہوں نے سلام کہا اور کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آقا مدنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 30، ان کا بھی سلام کا جواب دیا گیا، یہ آرام کے ساتھ میں بیٹھ گئے۔ ایک روایت حضرت معاذ بن جبل کی ہے، اکثر روایات یہاں تک ہے، لیکن ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ چوتھے صحابی آئے اور انہوں نے آنے کے بعد کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زبانی پیغام دیا کہ 40، اور آقا مدنی علیہ السلام کے ان پیارے صحابیوں نے جواب دیا، تمام کے تمام صحابہ بیٹھے ہوئے۔ آپ نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا اور پیغام جاری فرمایا کہ جس شخص نے کہا السلام علیکم، 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں، اگر کوئی انسان السلام علیکم کے ساتھ ورحمت اللہ کا لفظ استعمال فرما دے، آقا مدنی نے ارشاد فرمایا اس کے نام اعمال میں 20 نیکیوں کا اضافہ۔ اگر ورحمت اللہ کے ساتھ میں وبرکاتہ کا لفظ استعمال فرما دے تو اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے جو ہمارے کاندھوں کے اوپر لکھ رہے ہیں کہ اس انسان نے نیکیاں کتنی کی ہیں، آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا، یہ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم جاری کرتے ہیں اس انسان کے لیے 30 نیکیاں لکھ دو۔ اور اگر اس روایت کی موجودگی میں اگر کوئی انسان وبرکاتہ کے ساتھ میں ومغفرتہ کا لفظ استعمال کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو 40 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک ہی وقت کے اندر کم سے کم 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، سلامتی نہیں پھیلیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے سلامتی کی دعائیں کی، اللہ آپ کے اوپر سلامتی نازل فرما دینا، اور دوسرے نے آپ کے اوپر سلامتی کی دعائیں کی، اللہ اس کے اوپر بھی سلامتی فرما دینا۔ اس کے لیے آپ نے کہا ورحمت اللہ، اللہ رب العزت اپنی رحمت میں بھی ڈھانپ لینا، اور پھر فرمایا وبرکاتہ، اللہ اس کے اوپر اپنی برکتوں کو بھی کھول دینا۔ اگر اسی کے ساتھ ساتھ جملہ کہہ دیا ومغفرتہ، اللہ جہاں اس کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے گا، اپنی برکتیں نازل کرے گا، اپنی سلامتی کے اندر رکھے گا، اللہ اس انسان کی مغفرت کا اعلان بھی کر دینا۔ اگر دنوں رات
میں آپ کے لیے 10 مرتبہ کوئی آدمی یوں کہے اللہ اس انسان کی مغفرت کر دے، اللہ اس انسان کی مغفرت کر دے، اس کے اوپر رحمتوں کے خزانے اور برکتوں کے خزانے کھول دے، تو میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس جو وراء الورا ہے، جو غفور الرحیم ہے، جو الرحمن الرحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو علام الغیوب ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو غفور الرحیم، یعنی اللہ رب العزت کا ایک مرتبہ کوئی انسان ایک مرتبہ نام لے تو اللہ رب العزت فرشتوں میں اعلان کرتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے، اس لیے میں اپنے بندے کی مغفرت کرتا ہوں۔ اور 10 مرتبہ کوئی آپ کے لیے دعا کرے تو کیا آپ کی مغفرت کا اعلان نہیں ہوگا؟ کتنے سستے سودے میرے اور آپ کے نبی نے ذکر فرمائے ہیں۔ اس لیے اپنے معاشرے کے اندر رہ کر ہم اپنے معاشرے میں سلام کا رواج ڈالیں۔ آج ہمارا ایک بچہ جو معصوم بچہ ہے، جس کو اپنے آنے والے کل کے بارے میں معلوم نہیں، وہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر کے سیکھتا ہے۔ آپ اگر اس کے سامنے گالیاں دیتے ہیں، وہ چھوٹا معصوم بچہ بھی گالیاں دیتا ہے۔ آج اگر اس کے سامنے آپ اگر جو ہے انگلش کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی انگلش کے الفاظ استعمال کرے گا۔ اگر آپ اس کے سامنے سلام کا رواج ڈالو گے تو وہ بھی اپنی زبان سے سلام کا رواج ڈالے گا۔ اور کہنے نہیں دی جائیں یہ بات حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اسی دور نبوت میں، آقا مدنی علیہ السلام کے اسی دور میں ایک یہودی آیا، اور آنے کے بعد نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ علیہ السلام کو جو سلام کہا، اس نے السلام علیکم نہیں کہا، اس نے کہا السلام علیکم، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ ایک طرف تو رحمتیں ہیں، ایک طرف تو سلامتی ہے، دوسری طرف ہلاکت و بربادی کی دعا یہ یہودی دیتا ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت موجود ہے، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یوں بیان کرتی ہے وعلیکم السلام، یعنی آپ ہی ہلاک ہو جائیں، آپ ہی برباد ہو جائیں۔ میرے نبی نے اس کے اوپر تذکرہ فرمایا۔ اپنے الفاظوں کو بھی درست کر لینا چاہیے۔ آج اس وقت کے اندر معاشرے کی جو کیفیت کیا ہوتی چلی جا رہی ہے، اور معاشرے کے اندر رہ کر ہم لوگوں کی کیفیت کیا بتاتی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلامتی دینے والا، لیکن سلام کے الفاظ بھی درست نہیں ہے، سلام بھی صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ ایک یہودی آقا مدنی کو بد دعا دیتا ہے، اور آج اس وقت میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بد دعا دیتا ہے۔ اس لیے اپنے الفاظوں کو بھی درست کر لینا چاہیے۔ اگر ہم اپنے الفاظوں کو صحیح طریقے سے کرنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ کر سکتے۔ اگر کوئی آدمی صرف سلام کے اوپر ہی اپنے الفاظ کو درست کرنا چاہے تو روزانہ 2-4 مرتبہ اس کو رٹ لے، اور علیحدگی میں اور تنہائی میں ان الفاظوں کا استعمال کر لے تو اللہ رب العزت اس انسان کے الفاظ کو درست کر لے گا۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ آج معاشرے کے اندر کیفیتیں کیا ہے؟ آج میری اور آپ کی سوسائٹی میں، آج ہمارے معاشرے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے سلام تو کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اپنے الفاظ کو درست نہیں کرتا، اپنے الفاظ کے معنی کو درست نہیں کرتا۔ اس لیے یہاں سے غور کر لینا چاہیے کہ جہاں لفظ سلام ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سلام ایسا ہی الفاظ نہیں ہے، بلکہ کل قیامت کے میدان میں اگر اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے جنت کی خوشخبری کا اعلان کر دیا، اور جنت کے بالا خانوں کا انتظام کر دیا، اور جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ اس کے ہاتھ میں دے دیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں چاروں طرف تو اس انسان کے لیے سلام قولا من رب الرحیم کے ترانے گنگنائے جائیں گے، سلام قولا من رب الرحیم کے افسانے گنگناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہر طرف سے اعلان کیا جا رہا ہوگا
آ جاؤ سلامتی والو آ جاؤ، یہ تمہارے لیے رب کریم کی رحمت ہے۔ آؤ، اللہ رب العزت نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے اعلان کرے گا، آج جن کے لیے خوشخبریاں ہیں، جن کے ہاتھ میں، جن کے دائیں ہاتھ کے اندر اعمال نامے ہیں، ان کے لیے آگے بڑھ کر کے استقبال کرو، اور ان کا استقبال لفظ سلام کے ساتھ میں ہی ہوگا۔ اس لیے آج میں اور آپ اپنی زبانوں پر لفظ سلام کو درست کر لیں، اور یاد رکھیں وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو انگلش میڈیم کہنے والے اور معاشرے کے اندر رہ کر اپنے آپ کو بڑا جتانے والے کہ ان کو بڑی انگلشیں آتی ہیں، اور صبح اٹھتے گڈ مارننگ کہنے والوں اور دوپہر کے وقت میں گڈ آفٹرنون کہنے والوں، ذرا کان کھول کر کے سن لینا، اگر معاشرے کے اندر رہ کر اگر ہم کتنی گڈ مارننگ کہتے رہے، کتنی گڈ نائٹ اور گڈ آفٹرنون کہتے رہے، کتنے ہم آپ کی صبح اور شام کے لیے اچھے طریقے سے اچھے الفاظ انگلش میں استعمال کر سکے، لیکن اس کے اوپر آپ کو کوئی ثواب نہیں مل سکتا جب تک کہ آقا کی تعلیم اور آقا کی سیرت اور آقا کی سنت اور آقا کے طریقے اور آقا کے اخلاق اور آقا کی کردار اور آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے ہماری زندگی کے اندر نہیں ہوں گے۔ اور وہ آقا علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے، ایک مسلمان دوسرے سے ملے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اس انسان سے مصافحہ کیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا یہ انسان اگر خوش دلی کے ساتھ میں صرف مصافحے کے ساتھ میں ہنستا ہے اور یہ اس کے الفاظ یعنی اس کے ہونٹوں کے اوپر مسکراہٹ رہتی ہے، آقا نے ذکر فرمایا یہ انسان یہاں پر ملتا ہے، اس دنیا کے اندر ملتا ہے اور اس زمین پر ملتا ہے، اور یہ انسان دنیا کے لوگوں میں ملتا ہے، اور اللہ رب العزت عرش اعظم پر بیٹھ کر اس انسان کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اعلان جاری کر دیتا ہے میرے ایک بندے نے آپس میں معانقہ کر لیا، آپس میں مصافحہ کر لیا، اس سے پہلے کہ یہ انسان اپنے ہاتھوں کو چھڑائے اللہ رب العزت اس انسان کی مغفرت فرما دیتے۔ لیکن صورتحال خراب ہوتی چلی گئی۔ آج ہمارے بڑے لوگ چھوٹے بچوں کو سلام کرتے نہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہماری توہین ہم چھوٹوں کو سلام کریں گے، ہمارے چھوٹے بڑوں کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بڑوں نے اپنے چھوٹوں کے سامنے ماحول پیدا نہیں کیا تو چھوٹے بڑوں کے سامنے اس ماحول کو کتراتے ہیں اور اس ماحول کو پیدا کرنے سے وہ عاجز بنتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں نوجوانوں، اپنی زندگی میں جہاں اور بہت ساری باتیں ہیں ان تمام چیزوں میں سے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تمام چیزوں کو ختم کر دو، لیکن یہ پیغام ضرور دوں گا کہ اگر ہم اپنی زبانوں پر سلام کے کلمات جاری نہیں کرتے ہیں تو آج سے عہد کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز چاہے ہمیں بڑا مل جائے ہم اس کو بھی سلام کریں گے، چاہے چھوٹا مل جائے ہم اس کو بھی سلام کریں گے، اور اگر بڑا ہو تو چھوٹوں کو ضرور بھی ضرور سلام کرے، اور اگر چھوٹا ہو تو اس کو بھی چاہیے کہ بڑوں سے سلام کرے، اور اگر ہو جائے تو مصافحہ کرنے کا اہتمام کیا جائے، اگر ہو جائے تو گلے ملنے کا اہتمام کیا جائے۔ آج اس وقت اندر رہ کر آج معاشرے کی آج صورتحال دیکھ لی جائے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی سے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، ایک مسلمان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی وجہ سے یہ بڑی بے باکی کے ساتھ میں بات عرض کروں گا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اتنے بڑے نظام کو بنا رکھا ہے، ایسی صورتحال کو جب حدیث مبارکہ میں ڈھونڈا جاتا ہے تو آقا مدنی علیہ السلام کا تذکرہ اور آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک مجھے آپ کو نظر آتا ہے۔ آپ نے ذکر فرمایا، بڑی مشہور روایت موجود ہے، میں اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب تک اس دنیا کے اندر ایک ایمان والا، ایک اللہ کہنے والا، کسی کے کوئی انسان ایک مرتبہ اللہ اللہ کہنے والا، جب تک ایک بھی انسان اس دنیا کے اندر موجود ہے، یہ نظام جس طریقے سے چل رہا ہے،
یہ پوری کائنات اس کو ایک اللہ کہنے کی بدولت، ایک اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے کی بدولت، صرف ایک انسان کے نبی علیہ السلام پر ایمان رکھنے کی بدولت رب کریم اس پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، تمام جناتوں کے لیے، تمام شجر و حجر کے لیے، تمام کی تمام مخلوقات کے لیے، انسانوں کو، تمام جناتوں کو اور تمام مخلوقات کو رب کریم اسی طریقے سے روزی پہنچاتا رہے گا۔ یہ ہماری پاور ہے، یہ ایک ایمان والے کی پاور کہ اگر ایک ایمان والا موجود ہے، اس ایمان والے کی برکت سے پوری کائنات کو اسی طریقے سے چلایا جاتا رہے گا۔ لیکن میں آپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ہم معاشرے کے اندر دیکھنے کے لیے تیار نہیں کہ آج اللہ نے ہماری پاور اور ہمارے لیے اتنی طاقت ہمیں دی ہے کہ جب تک اس دنیا کے اندر ایمان والے ہیں تب تک یہ نظام موجود ہے۔ جس دن اس دنیا سے ایک بھی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اس نظام کو خلق ملت کر دیا جائے گا۔ اور قرآن مقدس کی 5 آیت کریمہ رب کریم نے ذکر فرمائی ہے، انشاءاللہ العزیز انہی کے اوپر گفتگو کروں گا۔ اللہ عز و جل مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور آج اس وقت میں ایک خاص پیغام اپنی پوری تقریر کا لطف لعاب اور پورا خلاصہ میں نے ایک ہی تقریر پر، ایک ہی موضوع پر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اپنے بڑوں کو، اپنے چھوٹوں کو ہر طریقے سے، جس گلی سے بھی گزرے، جس مکان کے سامنے سے بھی گزرے، کوئی آتا ہوا ہو، کوئی جاتا ہو، ہر طریقے سے ہم اپنی زبان کے اوپر لفظ سلام کو عام کریں۔ اگر لفظ سلام عام ہوگا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر سلامتی کا معاملہ کرے گا۔ خود میرے اور آپ کے نبی نے ذکر فرمایا، افشوا السلام علیکم، تم سلام کو پھیلاؤ، تسلیمو، تمہارے اوپر سلامتی کی جائے گی۔ رب کریم مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔